خدا بندہ میں تیرے نام سے آواز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ آئیے حضرات گرامی اس خدائے عز و جل کے پاکیزہ نام سے، مقدس اور معتبر نام سے آج کے اس خوبصورت جلسے کا آغاز کیا جائے کہ تیرے پاک نام سے اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، تیرے پاک نام سے اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح میری جاں فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، کبھی رحمتوں کے صدا میں تو، کبھی باحیا کے حیا میں تو، کبھی اتقیا کے اتقا میں تو، کبھی اسقیا کے سقا میں تو، شہداء کے رنگے حنا میں تو، مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علیم ہے، تو حلیم ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے، کل من علیہا فان ہے، وَيَبْقَى رَبُّ الرحمن ہے، رہ جائے گا بس تو ہی تو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ آئیے حضرات گرامی اس خدائے عز و جل کے پاکیزہ نام سے، مقدس اور معتبر نام سے آج کے اس خوبصورت جلسے کا باضابطہ آغاز کیا جائے کہ گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن کو پروردگار دیتا ہے، گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن کو پروردگار دیتا ہے، وہ حرف حرف کو دیتا ہے موتیوں سی چمک، وہ لفظ لفظ میں جلوے ہزار دیتا ہے، وہ حرف حرف کو دیتا ہے موتیوں سی چمک، وہ لفظ لفظ میں جلوے ہزار دیتا ہے۔ آئیے حضرات سامعین ہم کے بار یہ تعالیٰ کا میں ایک اور شعر پڑھوں، اس کے بعد باضابطہ قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس خوبصورت جلسے کا آغاز کیا جائے کہ سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے، سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے، اور گناہگاروں کے صف میں لا کھڑا کرتا ہے زاہد کو، اور گناہگاروں کو پل بھر میں ہدایت بخش دیتا ہے، گناہگاروں کو پل بھر میں ہدایت بخش دیتا ہے۔ آئیے حضرات سامعین حمد باری تعالیٰ کے بعد آئیے حضرات سامعین باضابطہ آج کے اس خوبصورت جلسے کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کیا جائے۔ یقیناً دنیا کے الگ الگ تہذیب، الگ الگ کلچر، الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ اپنے پروگرام کا آغاز اپنی تہذیب، اپنے دھرم اور اپنے ثقافت کے سب سے معتبر کلام سے کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کے اس انسان کو کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں وہ قیمتی تحفہ دیا ہے جو ہمارے لیے راہ عمل ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں وہ قیمتی تحفہ دیا ہے جو ہمارے لیے آب حیات ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں وہ قیمتی تحفہ عنایت کیا ہے جس کے ذریعہ ہم اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں وہ قیمتی تحفہ دیا ہے جس کے ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، وہ قرآن کریم جس نے 23 سال کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء بلغا ادباء و شعراء حیران و شگفتر رہ گئے، وہ قرآن کریم جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے، وہ قرآن کریم جس کی آیتوں کو سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پتھر دل کو موم بنا دیا، وہ قرآن کریم جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا، وہ پاکیزہ کلام جس کے بارے میں کسی شاعر نے کچھ اس طرح سے کہا تھا کہ دنیا میں قرآن ہی تو وہ واحد کتاب ہے، دنیا میں قرآن ہی تو وہ واحد کتاب ہے جس کا لکھنا پڑھنا سننا سب کچھ ثواب ہے، جس کا لکھنا پڑھنا سننا سب کچھ ثواب ہے۔ آئیے حضرت گرامی اب میں بلا کسی تاخیر و تردید کے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جناب قاری ممتاز صاحب جو الحمدللہ ہمارے مجھورہ مسجد کے امام بھی ہیں میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں اپنے دل کے شہباز میں قرآن کریم کی تلاوت سے باضابطہ آج کے اس محفل کا آغاز کریں۔ جناب قاری ممتاز صاحب مائک